ایک استاد کلاس میں سائنس کا سبق پڑھا رہا تھا۔ سبق مشکل اور بچوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک استاد نے کلاس کے بچوں سے پوچھا، اگر میں کہوں کہ اس وقت دن نہیں رات ہے تو آپ لوگ کیا کریں گے؟ تمام بچے چہک کر بولے، جناب ہم سو جائیں گے۔ بیٹا بولا، ابا جی آپ کے بال کیوں سفید ہو رہے ہیں؟ باپ بولا، جب اولاد غلط کام کرے تو باپ کے بال سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بیٹا بولا، اسی لیے دادا جان کے سارے بال سفید ہیں۔ دادا بولا، بیٹے صبح سویرے اٹھا کرو، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ دیکھو جو چڑیا صبح سویرے اٹھتی ہیں انہیں کیڑے مکوڑے کھانے کو مل جاتے ہیں۔ پوتے نے کہا، جو کیڑے صبح سویرے اٹھتے ہیں انہیں صبح سویرے اٹھنے کی سزا بھی تو ملتی ہے۔ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھو عمران، آج جو مہمان ہمارے ہاں آنے والا ہے اس کی ناک کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ جب مہمان آیا تو عمران حیرانگی سے اپنے باپ کو کہنے لگا، آپ تو کہتے تھے کہ ان کی ناک کا ذکر نہ کرنا، لیکن ان کی ناک ہی نہیں ہے، بات کیا خاک کروں گا۔ باپ نے بیٹے سے کہا، دیکھو عمران، آج جو مہمان ہمارے ہاں آنے والا ہے اس کی ناک کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ جب مہمان آیا تو عمران حیرانگی سے اپنے باپ کو کہنے لگا، آپ تو کہتے تھے کہ ان کی ناک کا ذکر نہ کرنا، لیکن ان کی ناک ہی نہیں ہے، بات کیا خاک کروں گا۔ ایک راہگیر بولا، میرا خیال ہے کہ میں نے پہلے بھی کہیں آپ کا چہرہ دیکھا ہے۔ دوسرا راہگیر بولا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کیونکہ میں اپنا چہرہ اپنے ساتھ رکھتا ہوں۔ جنگل میں شیر کی شادی ہو رہی تھی۔ جب بارات چلنے لگی تو اچانک ایک چوہا بارات کے آگے آگے ناچنے لگا۔ شیر نے اس سے کہا، بھائی تم کیوں ناچ رہے ہو؟ یہ کسی چوہے کی شادی تو نہیں ہے۔ چوہا بولا، شادی سے پہلے میں بھی شیر ہوا کرتا تھا۔ بیٹا بولا، ابا جان مجھے 1 روپیہ جرمانہ ہوا۔ ابا جان بولا، وہ کیوں؟ بیٹا بولا، میں آج سکول لیٹ گیا تھا۔ ابا جان بولا، میں تمہیں سکول لٹانے کے لیے بھیجتا ہوں یا پڑھانے کے لیے؟ اپنی بیوی کی قبر پر ایک صاحب نے لکھوایا، میری زندگی کا چراغ بجھ گیا۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے دوسری شادی کر لی اور قبر کی تختی پر اپنے ہاتھ سے لکھ دیا، لیکن میں نے یہ چراغ دوبارہ روشن کر لیا۔ پٹھان فون پر بولا، ہیلو یہ کیڑے مکوڑے بیچنے والی دکان ہے؟ دکاندار بولا، جی ہاں فرمائیں۔ پٹھان بولا، فوراً 500 مختلف قسم کے کیڑے مکوڑے میرے گھر پر پہنچا دیجئے۔ دکاندار بولا، لیکن آپ ان کا کیا کریں گے؟ پٹھان بولا، جناب میں مکان چھوڑ رہا ہوں اور مالک مکان کی خاص ہدایت ہے کہ جس حالت میں مکان لیا تھا اسی حالت میں خالی کرو۔ بیٹا بولا، اماں گاؤں میں دانتوں کا ڈاکٹر آیا ہے۔ ماں بولی، اس میں حیران ہونے کی کیا بات ہے؟ کیا ہم لوگوں کے دانت نہیں ہیں کیا؟ چوری کے ملزم نے عدالت میں اپنی صفائی میں کہا، جناب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں، کھانے کو روٹی نہیں، رہنے کو مکان نہیں،
اور بہت عرصے سے بے روزگار ہوں اور نہ میرا کوئی دوست ہے۔ یہ سن کر جج نے کہا واقعی تمہاری کہانی بڑی دکھ بھری ہے، لہٰذا میں تمہیں ایسی جگہ بھیج رہا ہوں جہاں تمہیں رہنے کی جگہ، 2 وقت کا کھانا، دوست بنانے کا موقع ملے گا اور یہ سب کچھ سرکاری خرچے پر ہوگا۔ ملزم نے خوش ہو کر پوچھا کہاں؟ جج بولا سنٹر جیل میں۔ میاں بیوی سے بولا میرے پیٹ میں تو چوہے دوڑ رہے ہیں۔ بیوی گھبرا کر بولی ہائے لیکن پکائی تو مرغی تھی۔ باپ بیٹے سے بولا کیا تم نے ماچس خریدتے وقت دیکھ لیا تھا کہ ماچس بالکل ٹھیک ہے؟ بیٹا بولا ابا جان میں نے ساری تیلیاں جلا کر اچھی طرح چیک کی تھیں۔ ایک شخص اپنا رنگین ٹی وی اور وی سی آر اٹھائے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ راستے میں اس کا دوست ملا اور اس نے حیرانگی سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ وہ بولا خودکشی کرنے جا رہا ہوں اور ٹی وی وی سی آر ساتھ لے کر ڈوبوں گا۔ میری بیوی مجھ پر نہ سہی ان چیزوں کی محرومیوں کا تو ماتم کرے گی نا۔ ایک بوڑھا سکول گیا اور استاد سے کہا میرا پوتا پپو یہاں پڑھتا ہے، میں اس سے ملنے آیا ہوں۔ استاد بولا جناب وہ ابھی مجھ سے چھٹی لے کر آپ کے جنازے پر گیا ہے۔ ایک امریکن عورت اپنے مکان کی 12ویں منزل کی کھڑکی صاف کر رہی تھی کہ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ نیچے کوڑے کے ڈرم میں آ گری اور وہاں پھنس گئی۔ اتنے میں ادھر سے ایک غیر ملکی کا گزر ہوا۔ وہ اسے دیکھ کر اپنے ساتھی سے کہنے لگا یار یہ امریکی لوگ بھی کتنے فضول خرچ ہیں، کوڑے میں کتنی اچھی اچھی چیزیں پھینک دیتے ہیں۔ استاد شاگرد سے بولا جاپانی پھل کسے کہتے ہیں؟ شاگرد بولا وہ پھل جو جاپان میں اگتے ہیں۔ ایک مالدار مگر کنجوس شخص کا بیٹا امتحان میں فیل ہو گیا۔ بیٹے نے باپ کو ان الفاظ میں اس حادثے کی اطلاع دی ڈیئر ابا جان آپ کو یہ جان کر خوشی ہوگی کہ اس سال آپ کو میری کتابوں پر رقم خرچ کرنے کی نوبت پیش نہیں آئے گی کیونکہ میرے اساتذہ نے مجھے مزید 1 سال تک موجودہ کلاس میں ہی رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔ شوہر بولا میں ڈرائیور کو نوکری سے نکال رہا ہوں، آج میں 4تھی مرتبہ مرتے مرتے بچا ہوں۔ بیوی بولی اس کو ایک موقع اور دو نا۔ عورتیں کتنی محنتی ہوتی ہیں مثال ضرور دیں۔ عورتیں بہت محنتی ہوتی ہیں، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ 100 میں سے صرف 12 عورتیں قدرتی حسین ہوتی ہیں جبکہ باقی اپنی محنت پر